اس میں یہ بات بھی ہے کہ جس کو جو کچھ دیا اس کے حق میں وہی بہتر ہے۔ اگر کسی کو دولت زیادہ دے دی ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ شخص اس کے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ یہ دولت زیادہ رکھنے کے باوجود عیاش نہیں بنے گا، بدمعاش نہیں بنے گا، یہ جو ہے طرح طرح سے اپنے مال کو اڑائے گا نہیں، تو اس کے لیے دولت مندی مفید ہے۔ لیکن اگر یہ خیال ہوتا کہ یہ تو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکتا، دولت اگر دے دی اس کو تو یہ تو بدمعاش ہو جائے گا اور جو عیاشی کرے گا، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اللہ اس کو دولت نہ دے، تو اس کے لیے دولت کا نہ دیا جانا رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جبکہ پہلے کے لیے دولت کا دیا جانا رحمت ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا سورہ کہف کے اندر ایک بچے کو حضرت خضر نے قتل کر دیا، کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو جاتا تو والدین کے لیے سہان روح بن جاتا، لہذا ہم نے قتل کر دیا۔ ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح بچہ دے جو ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ تو یہ ہمیں تو معلوم نہیں ہوتا نا، یہ غیب کے پردے کے پیچھے ہے کہ جو پلاننگ ہوتی ہے اس کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے، فرشتے جو ہیں اس کی ایگزیکیوشن کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں اس کا فیصلہ ہو رہا ہے، پلاننگ ہو رہی ہے، اور ہم تو جیسا کہا گیا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ اب دیکھیے یہی ایک اصول آ گیا کہ اس صورت میں چونکہ میراث کا قانون بیان ہوا بہت اختصار کے ساتھ دوسرے رکوع میں، اور یہ بھی چونکہ بہت ہی اہم ایشو ہے انسانی معاشرت کا، میراث اور وراثت کا معاملہ، لہذا آخری مرتبے میں آج پھر بات لائی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہم نے ہر ایک کے حق مقرر کر دیے ہیں ان چیزوں میں سے مما ترک الوالدان والاقربون، جو کہ چھوڑ گئے ہوں ان کے والدین یا اور رشتہ دار، ذوی الفرائض ہیں، ذوی الارحام ہیں، جو بھی ہیں جن کے حصے مقرر ہو چکے ہیں، رحمی رشتوں والے ہیں، پورا قانون جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، تو میراث جو ہے اسی کے مطابق تقسیم ہوگی۔ والذین عقدت ایمانکم، اب یہ نیا مسئلہ تھا کہ جس کو یہاں پہ چھیڑا گیا ہے، وہ لوگ جن کے ساتھ کہ تمہارا کوئی حلیفی کا رشتہ ہو جاتا ہے، مثلا سب سے بڑا حلیفی کا رشتہ کیا تھا؟ مواخات۔ حضور جب مدینہ تشریف لائے، ایک مہاجر ایک انصاری بھائی انصاری بھائیوں نے اپنے مکان تقسیم کر دیے، اپنی دکانیں تقسیم کر دی، درمیان میں دیوار کھڑی کر دی، آدھی تمہاری آدھی میری، یہاں تک کہ ایک صاحب نے، ان کی 2 بیویاں تھیں، اپنے مہاجر بھائی کو لا کر کھڑا کر دیا کہ میری یہ 2 بیویاں، تمہارا چوائس پہلا ہے، تم پسند کر لو تاکہ میں اس کو طلاق دے دوں، تم اس سے شادی کر لو۔ پردے کے احکام اس وقت تک آئے تھے ہی نہیں، پردہ تھا ہی نہیں عرب کے اندر، وہ تو بعد میں آئے ہیں، وہ تو کہیں جا کر سن 5 میں 6 میں آئے ہیں، سورہ نور میں آئے ہیں اور سورہ احزاب میں آئے، اس وقت تک پردہ تھا ہی نہیں، اس حد تک مواخات تھی۔ تو اسی لیے وراثت کے ضمن میں بھی جو ابتدائی بات آئی تھی وہ سورہ بقرہ میں آئی تھی کہ تم پر لکھا گیا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت وصیۃ للوالدین والاقربین، وصیت کیے بغیر مت مرا کرو، وصیت کیا کرو، اس لیے کہ ابھی قانون وراثت تھا نہیں، یہ نہ ہو کہ بڑا بیٹا ساری وراثت پر قابض ہو کر بیٹھ جائے اور نہ والدین کو، بوڑھے والدین کو کچھ ملے، نہ یہ کہ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو کچھ ملے، نہ عورتوں کو، بیوی کو کچھ ملے، لہذا وہاں پر کہا وصیت کر کے جایا کرو۔ اسی وقت یہ حکم بھی دیا گیا تھا کہ جن کے ساتھ تمہارے کوئی حلیفانہ تعلقات ہیں انہیں بھی چھٹے حصے کی حد تک، یہ قرآن میں تو نہیں ہے، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں چھٹے حصے کی حد تک جو ہے 1/6 وراثت میں سے دے دیا جائے گا، لیکن یہاں اب آ کر اس کو بالکل ختم کیا جا رہا ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، یہ آیت اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے کہ جہاں تک کہ وراثت کا تعلق ہے اولو الارحام کے مابین ہے، یہ جو بھی رشتے ہیں، منہ بولا بھائی ہے، تمہارا کسی کے ساتھ بڑا معاہدہ ہے، حلیفانہ معاہدہ ہے، تو اس کی 2 شکلیں، یا تو اپنی زندگی میں جو کچھ ہبہ کرنا چاہو، ہدیہ کرنا چاہو کر سکتے ہو، تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں، جب تک زندہ ہو اپنے مال میں سے جو چاہو ہبہ کرو، جو چاہو ہدیہ کرو، لیکن مرنے کے بعد تمہارا حق صرف ہے 1/3 کے اندر، 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو کہ میرے فلاں منہ بولا بھائی تھا، اس کے لیے یہ 1/3 حصہ میں دے رہا ہوں، میں رکھ رہا ہوں، یہ وصیت ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی وصیت نہیں ہے تو پھر اب وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، وراثت تو انہی میں تقسیم ہوگی جو اولو الارحام ہیں، ذوی الفرائض ہیں، جو ان کا جن کو قرآن مجید نے ذکر کر دیا ہے۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر شہید ہے، گواہ ہے۔
اب آئی ہے وہ سخت ترین جو کڑوی گولی ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ قوام کے لفظ کو سمجھ لیجئے، قام یقوم و کھڑا ہونا، قوام پوری طاقت سے کھڑا ہونے والا۔ وہ قوام کا لفظ بھی ہے، قیام کا لفظ بھی ہے، قیم بھی ہے۔ قیم کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، جماعت اسلامی میں سیکرٹری کو قیم کہا کرتے تھے، اب تو زیادہ لفظ جو ہے سیکرٹری جنرل چل رہا ہے، قیم یعنی اس نظام کو قائم رکھنے والا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی ادارے کا ایک قیم ہوتا ہے کہ جو اس کا ذمہ دار ہے، اصل مسئول ہے، اور اس کے پاس اختیارات بھی ہوتے ہیں۔ وہ ایک طرح کی حکمرانی ہے، اسے اختیار حاصل ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا وہ نافذ ہو جائے گا۔ تو الرجال قوامون علی النساء، یہ ہے وہ فرق کہ خاندانی نظام کے اندر جب ایک مرد اور ایک عورت آپس میں ایک شوہر اور بیوی کی حیثیت سے معاہدہ کرتے ہیں، یہاں اب آ کر ان کی مساوات ختم ہو گئی۔ اب بیوی تابع ہے شوہر کے، اسے شوہر کا حکم ماننا ہے۔ ہاں معصیت کا حکم دے گا تو نہیں مانیں گی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے نہیں مانیں گی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی جس میں کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے، تو لہذا اللہ کے احکام کے خلاف اطاعت نہیں ہے، لیکن اس کے اندر اندر اطاعت کرنی پڑے۔ مشورہ دو، اس لیے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عاشروہن بالمعروف، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں، عورتوں کے ساتھ نیک طریقے سے، بھلے طریقے سے رہو، شوہر اور بیوی مشوروں سے معاملات کو طے کیا کریں۔ اس کا ایسا نہ ہو کہ اس کو بالکل یہی محسوس کرا دو کہ تم محکوم ہو میں حاکم ہوں، اپنی جو ہے ڈکٹیٹرانہ انداز جو ہے وہ اختیار کیا جائے، نہیں، انہیں سمجھاؤ بجھاؤ، ان سے دلیل بھی ان سے بھی مانگو، خود بھی دلیل دو۔ آخر میں البتہ یہ کہ فیصلہ جو ہے جیسے اسلامی مشاورت کا اصول ہے، امیر کا کام ہے کہ وہ مشورہ لے، شاورہم فی الامر، لیکن اس کے بعد جو فیصلہ کر لے، فیضا عزمت فتوکل علی اللہ، پھر جب فیصلہ کر لو اس پر جم جاؤ، ٹک جاؤ، اللہ پر توکل کرو۔ اسی طریقے سے پھر جب مرد فیصلہ کرتا ہے تو عورت کا کام ہے کہ اس کی اطاعت کرے، اتباع کرے۔ اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ ان تراض منہما وتشاور، یہ بھی سورہ بقرہ کے اندر الفاظ آئے ہیں کہ یہ دونوں شوہر اور بیوی جو ہیں آپس میں اگر طلاق کا معاملہ ہو گیا ہے تو بچے کو کون دودھ پلائے گا، پلوائیں گے کہ نہیں پلوائیں گے، یا کیا اس کی اجرت ہوگی، اگر ماں مطلقہ جو ہے وہی دودھ پلائے تو اسے کیا دینا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے امور باہمی مشاورت سے اور باہمی رضامندی سے طے کرو، یعنی اگر ساتھ رہ رہے ہو تب بھی خوبصورتی سے رہو، عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ حسن معاشرت کا معاملہ کرو۔ علیحدگی ہو رہی ہے تو وہ بھی خوبصورتی سے ہونی چاہیے، اس میں بھی جو بھی معاملات ہیں بڑے عمدہ پیرائے پر طے ہو جائے۔ تو فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے عورتوں پر حاکم ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ جن 6 حضرات کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، عرب علماء کا کہ جن کا مضمون چھپا ہے جن میں انہوں نے یہ حاکم کا لفظ استعمال کیا ہے، یہاں آ کر انہوں نے کسی درجے میں مداہنت گوارا نہیں کی ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اب یہاں بات کو سمجھانے کے لیے، دل نشین بنانے کے لیے، پیلیٹیبل بنانے کے لیے دلیلیں بھی دی جا رہی ہیں۔ پہلی دلیل یہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جو اللہ نے بعض میں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بما فضل اللہ الرجال علی النساء، نہیں، بعضهم من بعض، اور یہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے، بعضکم من بعض، مرد اور عورتیں ایک دوسرے ہی میں سے ہو، تو ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اس کو بھی دیکھیے ڈھکا چھپا کے کہا گیا ہے، بات کو بالکل وہ عریاں انداز میں نہیں کہا گیا جیسے کہ مردوں کو فضیلت دی گئی ہے عورتوں پر، یہ الفاظ نہیں ہے، حالانکہ سورہ بقرہ میں آ چکا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن وہاں چونکہ نرم زبان تھی ایک درجہ اونچا حاصل ہے، یہاں لفظ ثقیل آ گیا، الرجال قوامون علی النساء، مرد تو حاکم ہے عورتوں کے اوپر، لہذا یہاں پر اس کا اشارہ کیا لیکن نرم الفاظ میں کیا، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یعنی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت دی ہے، ان کو جسمانی قوت ایوریج جو ہے زیادہ دی ہے۔ یوں تو کوئی عورت پہلوان ہو سکتی ہے، کوئی حمیدہ پہلوان ہوتی تھی راجستھان کی، جس نے سارے پہلوانوں کو چیلنج دے دیا تھا کہ تم اگر مجھے پچھاڑ دو گے تو تم سے شادی کر لوں گی، تو یہ بھی معاملہ ہوتا تھا، اس کو شاید شادی کرنا کسی نے پسند ہی نہ کیا ہو کہ اس کو پچھاڑنے کی کوشش کرے کہ گلے ہی پڑ جائے وہ خامخواہ، تو یہ دوسری بات ہے، لیکن یہ کہ اس کا تھا یہی چیلنج، جو مجھے پچھاڑ دے گا میں اس سے شادی کر لوں۔ تو
تو عورتوں کو ہو سکتی ہے ایسی، وہ شاذ ہیں، ایکسیپشنز پروو دی رول. بحیثیت مجموعی مرد کو زیادہ طاقتور بنایا. صنف نازک کا لفظ ہم نام استعمال کرتے ہیں، صنف نازک ہے. عورت کا حسن نزاکت میں ہے، اور مرد کے حسن کا معاملہ. جو ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے ڈاکٹر توسی اناٹومی کے، وہ کہتے تھے کہ عورت کے لیے آئیڈیل کیا ہے؟ پری، اور مرد کے لیے دیو. مرد کو دیو ہونا چاہیے اور عورت کو پری ہونا چاہیے. یعنی یہ جو ہے ریلیشن شپ، دیو کا تصور جو آپ کی کہانیوں میں آتا ہے وہ جسیم، توانا، قوی، اور پری نازک، نرم، خوبصورت. تو عورت آئیڈیل جو ہے وہ پری ہے اور مرد آئیڈیل دیو ہے. تو اس معاملے میں بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جسمانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مرد کو عورت کے اوپر، لیکن یہاں کہا کسی کو کسی پر، ایک کو دوسرے پر جو فضیلت دی ہے. اگلے حصے میں بات کو بالکل واضح کر دیا، بما انفقوا من اموالہم، اور بسبب اس کے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. اب دیکھیے شادی میں نے بارہا کہا ہے کہ دونوں کی ضرورت ہے، مرد کی بھی عورت کی بھی. عورت بھی بغیر شادی کے مطلب یہ کہ نامکمل ہے، اس سے آگے اولاد تو نہیں ہو سکتی، اور اس طرح مرد بھی بغیر شادی کے نامکمل ہے، اس کی آگے نسل نہیں چل سکتی. لیکن ان دونوں میں سے ایک کو طالب بنایا، ایک کو مطلوب بنایا. مہر کون دیتا ہے؟ مرد دیتا ہے، عورت تو نہیں دیتی. عورت تو مہر وصول کرتی ہے. تو گویا کہ شادی کے بندھن ہی میں پہلے دن سے مرد کی یہ فوقیت ہو گئی کہ مرد نے مال خرچ کیا ہے، مہر دیا ہے. پھر یہ کہ اسلام کے نظام خاندان میں جو معاشی ذمہ داریاں ہیں اور جو بھی سارا ان کا جو اقتصادی معاملہ ہے اس کی ساری ذمہ داریاں مرد پر ڈالی گئی. عورت کی کفالت، اس میں اس کا اطعام یعنی کھلانا، رزق بھی شامل ہے، کسوہ یعنی لباس شامل ہے، سکنا یعنی رہائش کی جگہ فراہم کرنا یہ شامل ہے. یہ تینوں چیزیں جو ہیں عورت کا حق ہے اپنے شوہر کے اوپر. وہ شوہر انہیں یہ تینوں چیزیں فراہم کرے گا. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، عورت کی اگر کوئی علیحدہ پراپرٹی ہے، اگر باپ سے اسے کوئی 5 مربع زمین ملے ہوئے ہیں، اس مربع کی آمدنی اس کی ہوگی، جس طرح چاہے خرچ کرے، نیکیوں میں اللہ کے راستے میں جو چاہے کرے. اس میں سے عشر بھی اسی کو دینا ہوگا، یا کوئی اور ٹیکسز ہیں اس کو دینے ہوں گے. اور اگر اس کے پاس مال زیورات کی شکل میں ہے تو اس کا زکوٰۃ اسے خود دینی ہوگی، وغیرہ وغیرہ. تو الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اور جیسا کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے اموال میں سے. فالصالحات قانتات، اب یہ ہے بہت پیاری آیت ہماری خواتین کے لیے قابل غور. نیک بیویاں تو وہ ہیں جو تابع دار ہوں، اطاعت کیش ہوں، مردوں کا کہنا مانیں، ان کی اطاعت کریں. حافظات للغیب، اور غیب میں ان کے لیے محافظ بنے، ان کے مال کا کی بھی حفاظت کرے. یہ نہیں خیانت کر کے شوہر تو گیا ہوا جو چاہو اس کے مال میں سے جس کو میں جو چاہوں دے دوں، نہیں، یہ نہیں. اس کا مال جو ہے وہ اسی کا ہے، اس کی خیانت نہیں کرے گی، وہ امانت کے ساتھ حفاظت کرے گی. اور اس کے علاوہ اپنے نفس کی حفاظت کرے گی، اس لیے کہ وہ بھی اب شوہر کی امانت ہے. اب اس کا جو بھی جنسی معاملہ ہے وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں رہا. اس کو مل کے بزا کہتے ہیں ہماری فقہ کے اندر، کہ در حقیقت اس کا اختیار کامل اب شوہر کے ہاتھ میں آ چکا ہے. اس کے جنسی اعضاء جو ہیں وہ شوہر کے کنٹرول میں ہے. مل کے بزا، ملکیت گویا کہ اس کی ہے. لہذا اس میں کوئی خیانت اگر وہ کر رہی ہے تو وہ بھی اس کے خلاف ہو جائے گا معاملہ. فالصالحات قانتات، تو نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو تابع دار ہوں، فرما بردار ہوں، اور غیب میں یعنی شوہروں کی عدم موجودگی میں جبکہ وہ موجود نہیں ہے حفاظت کرنے والی ہوں. اور وہ حفاظت مال کی بھی اور ان کا اپنے نفس کی بھی. اور یہ کام آسان نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے. شوہر کبھی 4 مہینے کے لیے باہر چلا گیا ہے، کبھی 1 سال کے لیے باہر چلا گیا ہے. عورت کے لیے اپنے نفس کو تھامے رکھنا، اپنی جنسی خواہشات کو، فرض کی جوان عورت ہے، اس کی بھی تو نفسانی خواہشات ہیں، تو آسان کام نہیں ہے. یہی وجہ ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ واقعہ بڑا عجیب پیش آیا تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رات کے گشت میں ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے سنا کہ ایک عورت جو ہے وہ بڑے درد بھرے الفاظ میں کچھ گا رہی ہے. اگر مجھے اللہ اور اس کے رسول کا خوف نہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ اس وقت میری چارپائی جو ہے چرچرا رہی ہوتی، یعنی میں کسی نہ کسی کو بلا کے مرد کو اور اس سے اپنی خواہش نفس پورا کرتی. لیکن مجھے اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو میں اس سے رکی ہوئی ہوں، ورنہ میرے اندر جذبات کا یہ عالم ہے اس وقت.
تو اس پر حضرت عمر جو ہے وہ دم تنبہ ہوا کہ ہمارے لوگ جو ہیں جہاد پر جاتے ہیں، سال بھر تک واپس نہیں آتے، تو اس سے تو سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ جو ہے ایک اندیشہ اور خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اب دیکھیے یہ بات بھی کہ دین میں کوئی شرم اور حیا اس معاملے میں نہیں ہے کہ اپنی بیٹی سے پوچھا، حضرت حفصہ سے، اب وہ بیٹی بھی ہے اور ام المومنین بھی ہے، حضور کی اہلیہ ہے تو ام المومنین ہے، لہذا حضرت عمر کے لیے بھی ماں کے درجے میں ہے، اگرچہ ہے حضرت عمر کی صاحبزادی، کہ تم مجھے بتاؤ حفصہ ایک عورت زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک صبر کر سکتی ہے؟ اور کوئی قباحت محسوس نہیں کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، کہ 4 مہینے۔ تو پھر انہوں نے یہ آرڈر نافذ کر دیا، کوئی مجاہد 4 مہینے سے زیادہ جو ہے محاذ پر نہ رہے، لازماً وہ آئے چھٹی لے کر اور وہ گھر پہنچے۔ آپ اس کی روشنی میں دیکھیے جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، امارات میں جو لوگ کام کرتے ہیں، سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، باہر کے ممالک میں کام کرتے ہیں، جوان بیویوں کو یہاں چھوڑ جائے، پھر جو قصے ہوتے ہیں، جو اسکینڈلز ہوتے ہیں، پھر جب وہ شوہر صاحب تشریف لاتے ہیں تو وہ دیور اور بیوی جو ہے مل کر اسے قتل کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں تو دنیا بدل چکی ہے، دیور کی اور بھابھی کے رشتہ کچھ اور ہی بن چکا ہے، لہذا وہ قتل بھی کرتے ہیں، مال بھی سارا لے لیتے ہیں۔ یہ ساری خبریں آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، تو یہ کیوں ہے؟ فطرت کے خلاف ایک طرز عمل آپ اختیار کر رہے ہیں، یا تو اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر جائیے، یا یہ ہے کہ پھر یہ وقفہ کا جو ہے معاملہ زیادہ، میں سمجھتا ہوں اس حدیث کے بعد جو حضرت عمر کا فیصلہ تھا 4 مہینے کا، اس سے زائد جو ہے باہر سٹے کرنا، اپنے گھر نہ آنا، ایک اعتبار سے گناہ کے درجے کی بات ہو جائے گی۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمے ہے میری سنت بھی اور خلفاء راشدین جو ہے میری ان کی سنت بھی۔ تو فرمایا کہ صالحات و قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اب یہاں نوٹ کیجئے وہ حدیث جو میں نے بتایا تھا کہ حضور نے فرمایا خیر الناس سے تمام انسانوں میں بہترین وہ عورت ہے امرأۃ اذا نظرت الیہا سرت کا، جب تم دیکھو اپنی بیوی کو تو وہ تمہیں خوش کر دے، آپ مسکرائے ہیں تو وہ اس سے بڑھ کر مسکراہٹ سے آپ کو جواب دے، خوش کر دے آپ کو۔ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، اور جب تم اسے کوئی حکم دو تو اس کی پابندی کرے، اس کی پیروی کرے، اس کی جو ہے اطاعت کرے۔ وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا، اور جب تم غائب ہو جاؤ، وہاں نہ موجود رہو، گھر پر نہ ہو، حَفَظَتْكَ فِي مَالِهَا وَنَفْسِهَا، تو پھر وہ مال اور اپنے نفس کے معاملے میں حفاظت کرے۔ یہ اوصاف جس میں ہے وہ ہے وہ دنیا کی انسانوں میں بہترین انسان، یہاں خیر الناس کہا ہے، یہ عورت نہیں کہا، خیر الناس، تمام انسانوں میں بہترین عورت وہ ہے اذا نظرت الیہا سرت کا، جب تم اسے دیکھو تمہیں خوش کر دے، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، جب تم حکم دو تو تمہاری اطاعت کرے، وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا، اور جب تم ان سے غائب ہو جاؤ، وہاں موجود نہ رہو، حفظتْكَ فِي مَالِهَا وَنَفْسِهَا، اپنے مال اور نفس کے معاملے میں حفاظت کرے۔ اور چونکہ یہ چیز آسان نہیں ہے لہذا آگے الفاظ استعمال کر دیے بما حفظ اللہ، یہ اللہ کی توفیق سے ہوگی یہ حفاظت، بغیر توفیق خدا بندی کے ممکن نہیں۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کی بس کی بات نہیں، انسان ضعیف ہے، اب ہم پڑھ چکے ہیں 2 درس پہلے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس کمزور میں عورت اور کمزور ہے، اضعف ہے، زیادہ کمزور ہے، نازک ہے۔ اس پہلو سے یہ کہ ان تمام نزاکتوں کو سامنے رکھنا اور ان تمام کمزوریوں کو اور انسانی سرشت کے اندر جو خلا ہے ان کو اگر ملحوظ نہ رکھا جائے نظام معاشرت میں، خاندانی نظام میں، تو اس سے جو ہے فساد پھیلتا ہے۔ بما حفظ اللہ، لیکن یہ بھی نہ سمجھو تم صرف اپنی طاقت کے بل پر یہ کر لو گی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق مانگو۔ بما حفظ اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی توفیق دے کہ تم اس پر قائم رہ سکو۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں کہ جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو جائے ان کی سرکشی کا۔ سرکشی جو ہے، اب چونکہ معاملہ آیا تھا الرجال قوامون علی النساء، عورت ضدن ہے، نہیں مانتی، میں تو نہیں مانتی، میں نہیں کرنے کو تیار، یہ کام یہ شخص اختیار ہو جائے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو جائے کہ وہ سرکشی کر رہی ہیں، بات نہیں مانتی ہیں، اڑیل ہو گئی ہیں، ضدن ہو گئی ہیں، فعظوہن، تو پہلا کام تو یہ کرو کہ سمجھاؤ، واعظ و نصیحت کے ساتھ کہ دیکھو شریعت کے معاملے کو سمجھو، اس کی روح کو سمجھو، الرجال قوامون علی النساء، تمہیں میری فرما برداری کرنی چاہیے،
تم دلیل دو، تم اپیل کرو، جس طرح بھی ہو اپنی بات منوا لو، وہ بات اور ہے، لیکن اگر میں نہیں مانتا تو میری بات کی چلے گی. گھر کا نظام یوں ہی ہے. یہ ادارہ جو ہے اس کا سربراہ میں ہوں. الرجال قوامون علی النساء، پہلا کام تو یہ ہے. اس پر بھی اگر کسی کی کل سیدھی نہیں ہوتی تو واہجروہن فی المضاجع، تو انہیں پھر بستروں میں علیحدہ کر دو. یعنی ان کے ساتھ جو ہے ہم بستری نہ رہے، ان کے ساتھ شباشی جو ہے ساتھ نہ ہو، علیحدہ علیحدہ ہو. اگرچہ اس کی صراحت کر دی گئی حدیث میں کہ مکان ایک ہی ہونا چاہیے، مکان علیحدہ نہیں، ایک ہی مکان میں. اس مکان سے مراد یہ بھی ہو سکتا کہ ایک ہی کمرے میں اس کی چارپائی بستر علیحدہ، تمہاری چارپائی تمہارا بستر علیحدہ، یا یہ کہ ایک مکان ہے تو اس کے اندر ایک کمرے کے اندر وہ ہے تو دوسرے کمرے میں شوہر ہے. لیکن یہ گھر سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں تو پھر بہتری کے بجائے خرابی کا زیادہ اندیشہ ہوگا. یہ قرب اگر رہے گا کہ ابھی صرف یہ کہ بسترے میں ایک میں نہیں ہے بلکہ ذرا فصل ہو گیا ہے، اتنا ہی ہوا ہے، تو اس سے یہ کہ کوشش ہو سکتی ہے کہ اس فصل کو دور کر لیا جائے. تیسری بات جو سب سے کڑوی گولی ہے، سب سے کڑوی، وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر اس پر بھی نہ مانے تو پھر انہیں مار بھی سکتے ہو، مارو انہیں. اگرچہ حضور نے فرمایا ہے کہ تم میں سے جو بہتر لوگ ہیں وہ کبھی نہیں ماریں گے، اجازت ہے وَاضْرِبُوهُنَّ. بلکہ ایک مقدمہ آپ کے سامنے آیا تھا کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو زوردار تھپڑ رسید کر دیا. اس نے استغاثہ کیا، حضور کے پاس آ گئی، حضور نے شوہر کو بلایا، اس نے مان لیا جی ہاں میں نے مارا. تو حضور نے فرمایا کہ اب اس عورت کو بھی حق حاصل ہے کہ تمہیں اسی طرح کا تھپڑ لگائے. فیصلہ تو یہ کر دیا. اب وہاں سے واپس جا رہے تھے، اتنی دیر میں یہ آیت نازل ہو گئی وَاضْرِبُوهُنَّ کہ انہیں مار سکتے ہو. تو حضور نے واپس بلایا کہ شریعت کا حکم آ گیا، مرد کو مارنے کا حق ہے، لہذا قصاص نہیں ہوگا. آپ نے اپنا پہلا فیصلہ واپس لے لیا. اس تھپڑ کا جوابی تھپڑ جو ہے وہ عورت رسید نہیں کرے گی، اس لیے کہ آیت اتر آئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اجازت دی گئی ہے بدرجہ آخر تنگ آمد بجنگ آمد. اگر وہ عورت کسی طرح سیدھی نہیں ہو رہی ہے، اس کی کل جو ہے ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہے، اس کی ضد اور اس کی ہٹ دھرمی اور یہ جو عدم تعاون ترک موالات کا معاملہ چل رہا ہے، گھر کی زندگی جو ہے وہ گویا کہ اب جہنم کا نمونہ بن گئی ہے، ایک آخری درجے میں مارا بھی جا سکتا ہے. لیکن اس مار میں دو قیدیں ہیں جو حضور نے لگائی ہیں. چہرے پر تھپڑ نہیں مارا جائے گا، اور نمبر دو یہ ہے کہ باقی جسم پر بھی ایسی مار نہ ہو کہ جس کے نشان رہ جائیں یا جس سے کوئی ہڈی ٹوٹ جائے. بس یہ ایک علامتی مار جو ہے اس طرح کا مسئلہ ہے، اس کے اندر اس سے زیادہ تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ مارنے کی اجازت ہے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اب اگر وہ ان تین میں سے کسی بھی سٹیج پر آ کر تمہاری اطاعت قبول کر لیں، اپنے رویے کو درست کر لیں، اپنی طرز عمل کو صحیح کر لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو اب خواہ ان کے اوپر ظلم کرنے کے لیے، زیادتی کرنے کے لیے، ستانے کے لیے جو ہے بہانے مت تراشو. یعنی پچھلی جو دل کے اندر جو گرد جمع ہو گئی تھی، دل میں جو بغض جمع ہو گیا تھا، ان کے سابقہ طرز، یہ اب اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے تمہارے طرز عمل میں. انہوں نے اپنی روش بدل لی، تم ان سے 10 ہاتھ آگے بڑھ کر اپنی روش کو بدلو. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے. اللہ کے احکام کو ہلکا نہ سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو. اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے اندر حکمت ہے، مصلحت ہے. لہذا عورتوں کو بھی اس کو ٹھنڈے دل کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے، اس لیے کہ انہیں بھی معلوم ہے کہ بچوں کی گوشمالی کبھی کرنی پڑتی ہے، بچوں کو کبھی مارنا بھی پڑتا ہے. تو جس طریقے سے کہ عورت کو کہا گیا ہے وہ ذمہ دار ہے، وہ بچوں کے لیے اور اپنے شوہر کے گھر پر ذمہ دار ہے، مسئولیت ہے، تو بچوں کو مار سکتی ہے تعدیباً. اسی طرح شوہر جو ہے وہ اس کے اوپر حاکم ہے. الرجال قوامون علی النساء، لہذا ضرورت اگر انتہائی درجے کی ہو تو اس کو بھی اجازت دی گئی ہے. لیکن یہ نہیں کہ انتقاماً ہو اور غصے میں لال ببو کے ہو کر ہو، بلکہ یہ کہ یہ ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچی سمجھتے کیلکولیٹڈ قسم کا معاملہ کہ اس کے اندر اب اس کے سوا چارہ کار نہیں ہے تو وہ اختیار کیا جائے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اب اس سلسلے کا آخری حکم ہے، اگر تمہیں اندیشہ ہو جائے کہ ان کے درمیان تو زدہ پیدا ہو گئی ہے، نہ مرد ہٹنے کو تیار نہ عورت ہٹنے کو تیار، اب ان کے درمیان حسن معاشرت کا معاملہ ممکن نہیں رہا، تو کیا کرو؟ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو اب مقرر کر لو ایک حکم
اس مرد کے خاندان میں سے، اور دوسرا حکم بیوی کے خاندان میں سے۔ اب حکم کا لفظ خود بتا رہا ہے، ان میں صلاحیت ہونی چاہیے فیصلہ کرنے کی، اصابت رائے ہونی چاہیے، اور دونوں کا کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، ان دونوں میں فریقوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی گرج نہ ہو۔ تو حکم جو ہے دو مقرر کر لو، ایک مرد کے خاندان سے، ایک عورت کے خاندان سے۔ ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں چاہیں گے کہ اصلاح ہو جائے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے مابین توفیق پیدا کر دے گا، مزاجوں کے اندر جو ہے جمعیت پیدا کر دے گا، موافقت پیدا کر دے گا۔ اس میں ذرا پھیر ہے، یہ جو ضمائر ہیں، ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں حکم چاہتے ہوں گے کہ اصلاح ہی ہو جائے، خلوص کے ساتھ چاہیں گے دونوں کے دونوں، تو یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی رائے میں موافقت پیدا کر دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ حکم وہ اپنی بات پر اڑا رہے شوہر کی طرف سے، اور یہ حکم اڑا رہے اپنی جو عورت ہے اس کی بیوی اس کی طرف سے، نہیں یہی موقف صحیح ہے، نہیں یہی تو جھگڑا وہیں کا وہیں رہا، وہ تو معاملہ پھر طے نہیں ہوا۔ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر وہ دونوں دل سے اس بات کے خواہش مند ہوں گے کہ ان میں مصالحت ہو جائے، کوئی حکم ایک فیصلہ ہو جائے، راضی نامہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے اندر آپس میں، ان حکمین کے اندر موافقت پیدا کر دے گا۔ ایک دوسری رائے یہ ہے کہ اگر وہ دونوں حکم جو ہیں وہ واقعتاً اصلاح کے طالب ہوں گے تو اللہ شوہر اور بیوی کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ ایک یہ بھی، اس لیے کہ ضمائر ہیں، ضمائر میں تو اس کی جانے کا امکان ہے، وہ سارے ہمیں کھنگالنے پڑیں گے۔ اور تیسرا بہت خوبصورت مفہوم جو ہے وہ یہ کہ اگر وہ دونوں یعنی میاں بیوی وہ اگر اصلاح کے خواہش مند ہوں گے، یعنی ایسا ہو جاتا ہے نفسیاتی طور پر، اگرچہ میں بھی اڑا ہوا ہوں وہ بھی اڑی ہوئی ہے، لیکن دل سے میں بھی چاہتا ہوں کہ اصلاح ہو جائے، لیکن میں ہیٹا کیوں ہوں، میں کمزور کیوں پڑوں، میں اپنی بات کو نیچے کیوں ڈالوں۔ اسی طرح وہ بیوی یہ کہہ رہی ہو تو ہو تو جانی چاہیے، وہ صالحت ہی ہو جانی چاہیے، گھر کو اجاڑنا تو نہیں ہے، لیکن میں کیوں، میں اس سے کوئی کمتر تھوڑا ہی ہوں، وہ جھکے۔ یہ زدم زدہ جو ہے، حالانکہ دونوں کے دل میں خواہش موجود ہے کہ ملاپ ہو، ٹھیک ہو جائے معاملہ، لیکن بسا اوقات بات آرگیومنٹ میں، دلیل میں، مناظرے میں اتنی آگے بڑھ جاتی ہے کہ آپس میں مصالحت نہیں ہو سکتی۔ تو درمیان میں اگر وہ دو آدمی آ جائیں گے تو ان کے ذریعے سے مصالحت آسان ہو جائے گی۔ اگر شوہر اور بیوی کے اندر مصالحت کا ارادہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ اب اس موضوع کی آخری بات وہ ہے جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن آج پھر میں، یہ جو تھا یہ تھا عورتوں کا نشوز مردوں کے خلاف، لیکن ایک شکل وہ تھی جو ہم پڑھ چکے ہیں، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اگر کسی عورت کو یہ اندیشہ ہو جائے کہ شوہر جو ہے وہ زیادتی کرنے پر تلا ہوا ہے، مجھے پریشان کرنے پر تلا ہوا ہے، وہ مجھ پر زیادتی کرنے کا فیصلہ کیے بیٹھا ہے، تو ان کے لیے بھی فیصلہ کیا گیا۔ یہ میں پڑھ چکا ہوں، اس لیے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ جو آیات ہیں 128 سے لے کر اور 130 تک اسی سورہ مبارکہ کی استدراک کی حیثیت سے آئی ہیں، اس میں یہ بات آ گئی ہے کہ اگر ان یتفرقا یغنی اللہ کلا من سعتہ، پھر اگر نئی بات چلتی، گاڑی نہیں چلتی تو علیحدگی ہو سکتی ہے، سیپریشن ہو سکتی ہے، طلاق کی شکل میں ہو جائے، خلا کی شکل میں ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ دونوں فریقوں کو غنی کر دے گا اپنی وسعت سے، اپنے اندر جو اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں اپنے فضل سے، اس عورت کو بھی کوئی بہتر شوہر عطا فرما دے گا، اس مرد کو بھی کوئی بہتر عورت عطا کر دے گا، بیوی عطا کر دے گا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔